رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایویجن چینل کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے لیے پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت کچھ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے، بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا چلوں، بہت ہی پیاری فضیلت۔ میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 لوگ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان میں نمبر 1، پہلا شخص وہ من فرجا عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، سبحان اللہ۔ دوسرا ومن احیا سنتی، اور وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اور 3 ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، سبحان اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نبی پاک کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر ہم بھی پروگرام کے شروع میں آواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایویجن چینل کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان تشریف فرما ہیں، کچھ نعت خوان بھی ہیں۔ ہمارے مہمان رکن ہند مشاورت حاجی احسان اتاری صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے اہم مہمان ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی دو نعت خوان بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے، اپنے مہمانوں سے بہت پیاری گفتگو لیں گے۔ آئیے شروع میں نعت پاک کو شامل کرتے ہیں۔ نعت پاک ہمیں سنائیں گے آج ہمارے تمیم انصاری بھائی انشاءاللہ۔ صلی اللہ میرے ساتھ مل کر درود پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبی میری او سنگے تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری او سنگے تمہارا یا رسول اللہ۔ یہی ہے رسول اللہ، بروزے میرے سے یقین لاج رکھ لینا، تمہارا یا رسول اللہ، ندامت خطاؤں پر مگر نازا قسمت پر، ندامت خطاؤں پر مگر نازا قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے
ही हो बे सहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम्ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हमारे नात खां ने पढ़ा। अल्लाह पाक हमें इस कलाम का मिस्दाक बना दे। बड़ी प्यारी तमन्ना शायर ने की कि बरोज़ हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह। काश के ऐसा हो जाए ना कि क़यामत की उस भीड़ में कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम हो, परेशानी का आलम हो, लोग पसीने में शराबोर हो रहे हों, लोग परेशानी के आलम में हों, नफ्सा नफ्सी पुकार रहे हों, ऐसे वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों पर करम फरमा दें और हमारे इस कहे कि मेरे आका लाज रख लें कि तुम्हारा हूँ तुम्हारा मेरा आका, वहाँ उस भीड़ में हमें पहचान ले और कहें कि ये तो मेरा ग़ुलाम है, इसे छोड़ दो। और एक काश के नबी पाक हमें अपने साथ अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएं, इंशाल्लाह अपना बेड़ा पार हो जाएगा। बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह नबी पाक उस वक्त भी हमें नहीं भूलेंगे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बहार रमज़ान आपके सामने एक बार फिर लेकर हाज़िर हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह इसमें हम ऐड करेंगे आपके लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वक्त के हवाले से। एक तादाद है जो ये कहती है कि वक्त नहीं है ना। वक्त क्या है? असल में वक्त एक अनमोल नेमत है। नाज़रीन याद रखिएगा, चीज़ें जो होती है ना वो दो तरह होती है। एक तो होती है कि जो होती है कीमती और एक होती है अनमोल। कीमती मतलब ये है कि उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। लेकिन एक चीज़ वो होती है कि जो अनमोल होती है, जिसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई भाव नहीं किया जा सकता, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। उन चीज़ों में से एक वक्त भी ऐसी ही नेमत है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे ये कहे कि जनाब, यानी अगर कोई ये चाहे कि जो मेरा पिछला जो कल गुज़रा है ना, उस कल का मुझे एक दिन मिल जाए और मैं उसके लिए जो ना करोड़ रुपए दे दूँगा, तो नहीं मिल सकता है। जो वक्त गुजर गया अब उसको हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए देकर भी लेना चाहें वापस वो नहीं आ सकता है। एक ऐसी अजीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर ये वक्त नेमत है। और ये भी याद रखिएगा कि वक्त हर एक को यकसा मिला है, अमीर हो या गरीब हो, हर एक के लिए 24 घंटे हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब गरीब के लिए 24 हैं तो जो अमीर है, जो मालदार है, जो दुनिया का बड़ा सरमायादार है, बिजनेसमैन है, उसको जनाब 25 घंटे मिले हुए हैं, उसको 27 घंटे मिले हुए हैं। बल्कि हर एक के लिए 24 घंटे हैं और ये वक्त ही होता है। अगर इंसान इस वक्त का सही इस्तेमाल करे, अपने वक्त का बड़ा आदमी बन जाता है। इस वक्त का मिस यूज़ करे, गलत इसका यूज़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है, आदमी अपने वक्त का बहुत ही घटिया इंसान बन जाता है। लिहाजा आज बात करेंगे वक्त के हवाले से, अपने वक्त को किस तरह मैनेज करें। एक जो हमारे ज़बान के ऊपर ये चीज़, जब भी कोई काम कहा जाता है यार ये काम कर लो, वक्त नहीं है, वो काम कर लो, वक्त नहीं है, हमारे साथ चलो, वक्त नहीं है, नमाज़ें पढ़ो, वक्त नहीं है, आइए दावत इस्लामी इंडिया के तहत मदनी काफ़िले में चलें, वक्त नहीं है, इज्तिमा में चलें, वक्त नहीं है। ये एक जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इसको आप कह सकते हैं कि अपने तौर पर हमने बनाया हुआ है कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में हम वक्त कैसे निकालें, कैसे मैनेज करें? आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम आपके सामने बताएंगे कि वक्त की कैसी अहमियत है। दीन इस्लाम ने वक्त की जो अहमियत को बयान किया और हमारे बुज़ुर्गों ने जो इस वक्त की कदर की है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नदीम भाई इस पर कुछ रोशनी डालें और फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वक्त अल्लाह पाक की नेमत है जी। वक्त वो कीमती सरमाया है, वो कीमती ख़जाना है। एक बार ये चला गया तो चला गया। यानी आप इंसान से कहें कि भाई आप मुझे क्या देंगे, वो कहेगा जो कुछ मेरे पास है सब दूंगा, लेकिन वो नहीं दे सकेगा जो वक्त उसका गुजर चुका है। यानी वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है कि गुजर जाने के बाद बंदा चाहकर भी उसको वापस नहीं ला सकता। लेकिन जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं कि वक्त नहीं है, वो ज़रा गौर करें। वो जब ये कहते हैं तो किसी काम पर कहते हैं, किसी मामले पर कहते हैं। तो दुनिया में चाहे अमीर हो या गरीब हो,
وہ کسی بھی قسم کا بندہ ہو اس کے پاس وقت وہی ہے، یعنی یکساں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عطا فرمایا ہے، وہی 12 گھنٹے ہیں جناب، وہی 1440 منٹ ہیں، وہی 86,400 اس کے پاس سیکنڈز ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ امیر کے پاس زیادہ ہے اس نے کہیں سے خرید لی اور غریب کے پاس کم ہے، سب کے پاس یکساں ہے۔ آج دنیا میں جو بلندیوں پر پہنچا ہے جناب، وہ کامیاب ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے وقت کا استعمال کیا ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں انسان اس کے متعلق غفلت میں ہے، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، یعنی وقت ہے، کہ بندہ صحت کو بھی جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، اس طرح کی غذائیں استعمال کر رہا ہے کہ جو اس کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور وقت بھی ہے کہ بندہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں کر رہا۔ تو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم اسی وقت کو ہم آج کل میں بھی جو ہے وہ یعنی اس طور پر ہم جملہ بندی کرتے ہیں، اور کبھی ماضی حال مستقبل سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اور میں نے خزانے کی جو بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پر میں ذکر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں ان ھذا اللیل والنہار خزانتان، یعنی یہ دن اور رات یہ خزانے ہیں، فانظروا ما تصنعون فیہما، تم دیکھو کہ تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے وقت دیا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، میں اس کی قدر کس طرح کر رہا ہوں۔ اور قرآن کریم نے انسان کے متعلق بالکل بجا فرمایا، اور اس کی تفسیر بھی بڑی پیاری ہے، میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ یہاں نقصان کے متعلق جو ہے نا تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص صدا لگا رہا ہے، صدا یہ لگا رہا ہے اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے صدا سنی نا تو ان الانسان لفی خسر کی تفسیر میں نے اس کے جملے سے سمجھی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے وقت کا کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ وقت کے قدر داں، آپ دیکھیں علی بھائی اسلامی تاریخ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اور ہمارے بزرگان دین، ائمہ مجتہدین آپ دیکھ لیں، جو محدثین ہیں، جو فقہا ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو کمال کیا ہے، انہوں نے وقت کی کیسی قدر کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک ایسے ارشادات ہیں کہ جو ہمیں وقت کی قدر بتاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی میں ایک ارشاد آپ نے فرمایا، یعنی ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی فراغ کا قبل شغلک، یعنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، کر لو، بہانہ نہ بناؤ کہ ٹائم نہیں ہے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس کو جناب آپ اس کو شیڈیول کر لو، اس کو لائن اپ کر لو، اپنے کاموں کو منتخب کر لو، وقت کی قدر کو جانو۔ کل کو یہ چلا جائے گا نا تو بندہ کہے گا کہ یار کاش میں نے وہاں پر ماضی میں کر لیا ہوتا۔ یعنی ماضی میں وہ کیے گئے فیصلے جو اس نے فضولیات کی طرف بتائے ہیں، اس نے جناب ایسے کاموں میں لگائے ہیں کہ جو کام لا یعنی والے تھے، آج وہ اس کو حال میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج وقت کی قدر کر لیجئے، اس کا رزلٹ انشاءاللہ الکریم بعد میں ہمیں دکھائی دے گا۔ تو یہ وقت کی قدرداں تھے جن کی میں بات کر رہا تھا۔ اچھا محدثین میں آپ دیکھ لیں، کئی محدثین ایسے گزرے ہیں، کئی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے میرے پاس نام ہیں، ان کے نام کی فہرست ہیں، بالکل قناعت کے ساتھ چند لقموں میں اپنا کھانا کمپلیٹ کر لیتے تھے۔ بعض کے متعلق لکھا گیا کہ وہ الگ سے، نہیں ہمارے ہاں تو مختلف ڈش ہوتی ہے نا جناب، یہ میٹھی کی ڈش جو ہے وہ یہ ہے، فلاں کی ڈش یہ ہیں۔ ان کا انداز کیا تھا کہ وہ روٹی کو پانی میں بھگو لیتے اور پی لیتے۔ اچھا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب الگ الگ کھائیں گے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، ہمارے پاس زندگی ہی ہے مختصر، تو ہم اس کو اس طریقے سے کھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے دوسری زندگی کے جو اہم کام ہیں ان اہم کاموں کو ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ان کا انداز زندگی تھا جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور فضولیات میں اس کو نہیں گمانا چاہیے۔ قدر کی بات چل رہی ہے، ہمارے بزرگان دین نے واقعی میں وقت کی قدر کی اور اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے جو اکابرین جن کو کہیں گے اکابرین ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم دیکھیں نا تو یہ الحمدللہ وقت کی قدردان ملیں گے۔ ایسے ہی
اور وقت کی قدر کرنے کی ہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ بڑے کارنامے انجام دیے کہ آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں. جی ہاں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو گھڑی ہے نا ٹک 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 کر کے بڑھ رہی ہے نا آگے, تو یہ آگے بڑھ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے, یہ سمجھ لیں ہماری زندگی کے منٹ کم ہو رہے ہیں, زندگی کے لمحے ہمارے کم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ وقت جو ہے نا اس کی قدر کو جاننا بہت ضروری ہے. جو بزنس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, اس میں بھی کامیاب ہونے والے اور اس کے علاوہ جو آج سائنٹسٹ ہو, ڈاکٹر ہو, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, تو یہ جو آج آپ کو سکسیس نظر آتے نا, ان کے سکسیس کے پیچھے کا راز اگر دیکھیں گے تو ان کی وقت کی قدر کو دیکھیں گے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ناظرین بھی اگر سکسیس ہونا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ وقت کا درست استعمال کریں, صحیح استعمال کریں, اپنے وقت کو برباد نہ کریں. بلکہ یہاں آپ دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں, بخدا کھانا کھاتے وقت علمی کام, تحریر یا مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ اللہ. کیونکہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے. نہیں وہ بھی ضروری ہے نا زندگی کے لیے. کھانا زندہ رہنا ہے تو کھانا کھانا پڑے گا. ایک طویل مدت گزر جائیں گے تو بندہ انتقال کر جائے گا. تو جناب وہ وہاں بھی افسوس کر رہے ہیں, جو ضروری کام ہے اس میں بھی مشغولیت ہو گئی, تو وہ افسوس کر رہے ہیں کہ علمی جو میرا کام تھا وہ اتنی دیر چھوٹ گیا ہے. تو بتائیں کہ جو لوگ فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں, اور پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کو تو کوئی کامیابی نہیں ملتی. اچھا اعتراض ایسے کہ جناب ہمارے پاس تو یہی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, جناب زمانے میں ایسا ہو گیا ہے, جناب پرابلم یہ ہو گئی ہے, یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. وہ پھر ناکامی کا سارا جو ہے نا صحرا دوسروں کے گلے ڈالتے ہیں. بھائی جب تجھے موقع ملا تھا تو نے کتنا پڑھا, کتنا کامیاب ہونے کے لیے کوششیں کی ہے, تو نے کتنے اس کے لیے جو ہے اپنا ٹائم دیا ہے. ٹائم کچھ نہیں دیا ہے. جیسے آپ نوجوانوں کا جو بڑا مسئلہ ہے حضور, یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ جاب نہیں ہے, اور بیٹھے ہیں گھر میں. ان کے پاس جو ہے وہ اسکلز کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ان کے اندر کوالٹیز کچھ نہیں ہے, اور وہ جناب جا رہے کہ یار میرے پاس یہ کام نہیں ہے, وہ کام نہیں ہے, زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے. تو وہ کمی ہمارے اندر ہے. دیکھیں انسان اگر اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرے نا تو وہ کہیں بھی کھنکنے لگتا ہے. اگر صلاحیتیں ہوں گی اس کو موقع دیا جائے گا. اور ہوتا ہے جب بندہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے, اس کو وقت دیتا ہے اور اپنے اندر نکھار لاتا ہے, دنیا اس کو طلب کرتی ہے. جہاں دیدہ شخصیت وہ بن جاتا ہے. لوگ بعض اوقات تو جو ہے نا کمپنیاں لڑتی کے بندہ ہم کو چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ پنکچوالٹی از پرسنالٹی, یعنی وقت کی پابندی میں شخصیت کا نکھار ہے. وقت کی اہمیت ایسا واقعی, یعنی اگر اس بات سے ہم سمجھیں وقت کتنا اہم ہے. ماشاء اللہ جو گفتگو چل رہی تھی ہمارے ندیم میں نے بات کی کہ وقت زندگی میں کتنا اہم ہے. میں نے پڑھا روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان کو جنت میں جانے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہوگی نا, نو ٹینشن ہوگا جنت میں جانے کے بعد. لیکن جنت میں جانے کے بعد آدمی کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کا موقع ملا, اس نے نہیں کیا. وقت بہت اہم ہے. ایک کاش کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں نا, اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان بیکار نہیں بنایا گیا کہ جناب میں آیا ہوں اور بس جی رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, بس یہ کر کے میں چلا جاؤں گا. بلکہ قیامت کے دن FGN چینل کے ناظرین سوال ہوگا کہ عمر کیسے بتائی, عمر کیسے گزاری. یہ وقت کے متعلق سوال ہونا ہے کہ وقت کیسے گزرا ہے جناب, اس کو کیسا استعمال کیا ہے, اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں استعمال کیا ہے یا اس کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال کیا ہے. اپنی ترقی کے لیے کوشش کی ہے کہ والدین کی خدمت کر سکے, اپنے بچوں کی کفالت کر سکے, یا جناب فضولیات میں جو ہے وہ گما کر اپنے آپ کو بھی ذلت کے مقام پر لے آئے اور اپنی فیملی کو بھی داؤ پر لگا دیا. یہ سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو وقت جو ہے وہ ضائع کرنا ہم ایسے ہی نہیں کہ جناب گفتگو کر رہے اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہو. یہ ایسا معاملہ ہے, ایسا مرحلہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اب یہ سوال جو ہے پہلے ہمیں بتایا جا چکا ہے, یہ پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو کیسا مینج کرنا ہے. انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آگے اس پروگرام میں انشاءاللہ عزوجل. یقیناً بہت اہم ابھی ٹاپک ہمارا چھڑا ماشاءاللہ, اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے ابتداءً ہم نے بہت کچھ سنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھنے والے ہیں, جو وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا درست استعمال کرنے کی چاہت رکھنے والے ہیں, ان کے لیے وقت کی اہمیت کے لیے یہی باتیں کافی ہیں. تو ایک کاش کہ ہم اپنے وقت کا درست استعمال کرنے, وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق اللہ کرے ہمیں نصیب ہو, اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنے میں ہم کامیاب ہوں. ناظرین, یہ تو ایک ابتدائی طور پر ہم نے بات کی تھی کہ وقت کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی افادیت ہے, وقت کتنا ضروری ہے, اسے ہمیں کس انداز سے خرچ کرنا. اگر میں دوسری طرف بات کروں, اب وقت ہمیں کہاں پر دینا ہے نا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے ندیم بھائی کہ وقت صرف کہاں پر کرنا ہے, کن کاموں کے اندر کرنا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حاجی صاحب کہ ہم وقت صرف تو کر رہے ہیں
لیکن وہ بلا وجہ کی دوستوں کی سنگت میں بیٹھے ہیں. بعض شہروں کے اندر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب لوگ حالانکہ رات میں ہونا چاہیے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی رات میں رہے, لیکن جناب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو 3 بجے 4 بجے دوستوں سے اٹھ کے جا رہا ہے فیملی کے پاس. تو اب وقت کہاں پر بتانا ہے, کس وقت میں کہاں پر ہونا ہے. فیملی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت. جی ہاں, یہ فیملی ہوتی ہے جو ہر دکھ میں کام آتی ہے. یہ فیملی ہی آپ کے بیوی بچے, آپ کے والدین, آپ کے جو گھر والے ہیں, یہی ہوتے ہیں کہ جو ہر دکھ میں, ہر درد میں, ہر ٹینشن میں, ہر تکلیف میں, مالی معاملات ہو, جانی معاملات ہو, صحت کے معاملات ہو, ہر وقت یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ہم نے کتنا وقت دیا ہے نا. وقت ظاہر ہے اتنا قیمتی ہے. اس قیمتی وقت کا ایک بہت بڑے حقدار ہمارے اپنے گھر والے, ہمارے بیوی, ہمارے بچے, ہمارے ماں باپ ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اپنی فیملی کو کتنا وقت دیا. آئی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, اپنی فیملی کو ہم کس انداز سے وقت دیں, اور جو لوگ فیملی کو وقت نہیں دیتے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی, بات جو ہے وقت کی چل رہی ہے اور بہت زبردست یہ ہمارا کلام چل رہا ہے اس وقت میں وقت کے حوالے سے. دیکھیں وقت کی جہاں بات ہے نا, اللہ کے بندے کو, ایک شخص کو وقت جو ہے کہاں کہاں صرف کرنا چاہیے. وہ اپنے کاروبار میں وقت دے رہا ہوتا ہے, دینا چاہیے, ضروری ہے گھر بار چلانے کے لیے کاروبار میں وقت دے. جاب کے لیے جا رہا ہے تو جاب میں وقت دے وہ, لیکن اپنے کاروبار, کام کاج, جاب کے بعد پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے, بچوں کو بھی وقت دے. ایک بڑا ہی یعنی دل خراش واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ چھٹی کا دن تھا, شوہر جو ہے وہ حسب معمول گھر پر تھا اور موبائل میں مصروف تھا. قریب ہی اس کی جو بیوی تھی وہ بیٹھی تھی. اچھا, یہ بیوی جو تھی ٹیچر تھی ایک اسکول میں, جی ہاں, بچوں کو پڑھاتی تھی. اب یہ بچوں کے کچھ پیپر تھے ان کو چیک کر رہی تھی. اب چیک کرتے کرتے یہ اچانک سے رونے لگی. اچھا, ہاں, اس کے آنکھوں سے جو وہ آنسو نکل پڑے. اب وہ شوہر نے پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ شوہر نے جب یہ گھبرا کر پوچھا تو جو عورت تھی اس نے کہا کہ میں نے آج اپنی کلاس میں اپنے بچوں کا ماہانہ منتھلی ٹیسٹ لیا. ٹھیک ہے. اور منتھلی ٹیسٹ میں نے یعنی مضمون ان سے لکھوایا, مضمون یعنی ایسے مضمون لکھوایا اور ان کو لفظ دیا کاش. اس کاش لفظ پر آپ نے مضمون تیار کرنا ہے. بچے جو ہے وہ جیسی ٹیچر کی طرف سے انہیں یہ عنوان ملا تو انہوں نے بچوں نے لکھنا شروع کر دیا اس پر. کسی بچے نے لکھا کہ کاش میں قلم ہوتا, یعنی کاش میں قلم ہوتا, اس نے یہ لکھا کہ کسی بچے نے لکھا کاش میں کتاب ہوتا. اور بھی کئی موضوعات پر بچوں نے یعنی لکھا. کہتی ہے کہ میں پڑھ رہی تھی لیکن ایک مضمون پر جب میری نظر پڑی نا, میرا دل افسردہ ہو گیا. اس نے مجھے افسردہ کر دیا اور میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ لا سکی اور میں رونے لگی. شوہر کہنے لگا کہ اس نے ایسا کیا لکھ دیا کہ جس نے آپ کو رلا دیا؟ جواب میں بیوی نے کہا اس بچے نے لکھا کہ کاش میں موبائل ہوتا. کاش میں موبائل ہوتا. اس کے تحت اس نے لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے, صحیح, میری بات سنتے, میرے مسائل یعنی میری جو پرابلمز تھیں اس کو وہ سمجھتے اور ان کا حل کرتے, میرے ساتھ بیٹھتے, وہ مجھ سے بات چیت کرتے. وہ ایسا نہیں ہوتا میرے ساتھ میں. اب تو میں ان کی رہی صحیح توجہ سے بھی محروم ہو رہا ہوں. ابو ایک فرم میں جو ہے بڑے منصب پر ہیں, بڑے عہدے پر وہ جاب کرتے ہیں. وہ جب جاب سے گھر آتے ہیں تو گھر آ کر جو ہے وہ موبائل فون میں لگ جاتے ہیں. اب میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں, کچھ بات چیت کروں, کچھ اپنی پرابلمز شیئر کروں, لیکن وہ ہیں کہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. اگر کبھی ایسا اتفاق ہو بھی جائے کہ گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جاتے تو اتنے میں ہی ان کے موبائل کی رنگ بجتی ہے اور پھر وہ میری بات کو بیچ میں ادھورا چھوڑ کر موبائل سننے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح امی بھی موبائل میں مصروف رہتی ہیں. یہ بچے نے اپنے اس مضمون میں لکھا, میری امی بھی جو ہے نا وہ بھی موبائل میں مصروف رہتی ہیں. اور پھر آخر میں وہ لکھتا ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا تو کم از کم اپنے امی ابو کے لیے اہم تو ہوتا, ان کے لیے خاص تو ہوتا, ان کے پاس میرے لیے وقت ہی وقت ہوتا. یہ سن کر شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے. اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. شوہر اس کا کہتا ہے اپنے ماں باپ کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے, لیکن تم کیوں رو رہی ہو, تم اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ بیوی تڑپ کر بولی یہ سب لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارا اکلوتا بچہ ہے. اللہ اکبر. اب جو شوہر تھا نا وہ بھی ایک طرف سہم گیا, اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اس رویے پر افسوس کرنے لگا, پچھتانے لگا. کئی ایک فیملی کی کہانی سمجھے کہ آپ نے داستان بیان کی ہے,
کئی فیملیوں کی داستان بیان کر دی ہے. ایک میرے دوست ہیں، وہ پرنسپل ہیں اسکول میں، وہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں. اچھا. تو میں ان سے مطلب ذہن بنا رہا تھا کہ پیارے بچوں، آپ نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، موبائل سے بچنا ہے. انہوں نے بولا کہ ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد نا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. بولے کیسے؟ ہوا یہ کہ وہ بچی کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتی ہے، سر ہم یہاں پڑھ کر جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، ہوم ورک کرنے کے بعد ہمارا دل چاہتا کہ ہم کچھ کھیلیں، کچھ بات چیت کریں. جب ہم اپنی مدر کے ماں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنا کام کاج کر کے کھانا وغیرہ کھلا کر موبائل میں لگی ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا کہ جب شام میں یا رات میں ہمارے فادر آتے ہیں، والد آتے ہیں، تو اب ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی موبائل میں لگے ہوتے ہیں اور ہمیں وقت نہیں دیتے. اور وہ بچی جو ہے نا یہ کہتے ہوئے رونے لگی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں. تو یہ ایک واقعہ تو تھا، لیکن دوسرا میں نے آپ کو بیان کیا ہے. واقعی میں یہ یعنی وقتی طور پر جب ہم سنتے ہیں تو وہ ایموشن یعنی کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بیچارے بچے جو ہے نا وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ڈپریشن میں بچے چلے جاتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، گمسم بیٹھے ہوتے ہیں. اگر اس کے ڈیپ میں جایا جائے تو بچوں کی ایک وجہ یہ نکل کر آتی ہے کہ ان کے والدین ان پر توجہ نہیں دیتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی یہ ہو گیا نا کہ ٹائم نہیں دے رہا ہے نا، ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. ان کی زندگیوں سے کھلواڑ زندہ ہو رہا ہوتا ہے یہ. تو لہٰذا میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کی جائے، اور جو اسلامی بھائی ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا جاب، کاروبار، کام کاج کر کے گھر آئیں تو اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دیں، ہاں ان سے بات چیت کریں. کئی گھر اس وجہ سے بگڑ جاتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دیتے. صحیح ہے. احسان بھائی نے ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی. اور ایک تعداد یہ بھی ہے والدین کی، ایک یہ رونر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نا ہماری سنتے نہیں ہیں. تو اس کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں، اگر یہ جو ہمارے فادر ہیں یا مدر ہیں، جو پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ تھوڑا سوچیے گا، آپ نے اپنے بچوں کو کتنا اپنے سے قریب رکھا ہے. بچہ آپ سے کچھ چاہتا ہے، آپ ڈانٹ کے اس کو بھگا دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں. اپنے بچوں کو آپ نے دوست نہیں بنایا. ظاہری بات ہے آپ کے بچوں کو آپ نے پیار نہیں دیا تو وہ پیار لینے کے لیے ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں کہ جن کو دوست نہیں بنانا چاہیے. پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. تو بچوں کو بچپن سے ہی ان کی تربیت کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کی باتوں کو سنیں. ایک یہی پرابلم ہے کہ سنتے نہیں ہیں، بس اپنی چلائیں گے. کچھ بھی بات ہو گئی ہے نا، کوئی جیسے بچہ کچھ اپنی صفائی دینا چاہ رہا ہے، نہیں اس کی صفائی سننی نہیں ہے. اب بس وہ تو ہی غلط ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا ہے. اور ہم ساری جو بات کر رہے ہیں نا گھر پر ٹائم دینے کے حوالے سے، آپ دیکھیں علی بھائی کہ ساری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں، حالانکہ منصب نبوت پر آپ فائز تھے نا، اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، لیکن آپ کا انداز زندگی کتنا پیارا تھا. اچھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے ٹائم نہ دینے کی شکایت کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو دینی مصروفیت کی وجہ سے گھر میں ٹائم نہ دینے کی جو ہے وہ معاملات ان کے ساتھ میں ہوتے ہوں گے کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کے ہمیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ہمارے پاس گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی دینی مشغولیت ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی. آپ تو مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کا طرز عمل بھی کتنا پیارا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. آپ ایک حصہ تو اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے ہیں جو کہ ہم پر اہم فرض ہیں. ہم پیدا ہی اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے ہوئے، یہ ہمارا مقصد حقیقی ہے، اس کو تو پامال کرنا ہی نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ٹائم کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں جاتا، دوسرا حصہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتایا کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ. تو ہی تو آج اتنی احادیث کا ذخیرہ ان سے ہم کو ملا ہے، جو ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ ہم نے حضور سے سنا، ان کے شب و روز کا دیکھنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بیدار ہو رہے ہیں، کس طریقے سے وضو کر رہے ہیں، کس طریقے سے مسواک فرما رہے ہیں، آپ کا بستر بچھانے کا انداز کیسا تھا، گھر میں آپ کا ہیلپ کرنے کا انداز کیسا تھا. یہ کیسے ہوا؟ آپ نے گھر پہ وقت بتایا،
اپنی فیملی والوں کو ٹائم دیا تب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی ہیں. اور یعنی تو گھر میں وقت آپ نے یہ بھی ہے جو ہے نا وہ جو دیا. ابھی بات چلی تھی فیملی کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کی تربیت ہے نا، یہ بھی آپ دیکھیں نا، نبی پاک نے تربیت کی حضرت فاطمہ الزہرا کی، سبحان کہ کتنا عظیم مرتبہ ملا، سیدۃ النساء العالمین، عالم کی عورتوں کی سردار بنی. یہ نبی پاک کی تربیت ہی تو ہے. حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کس وجہ سے؟ نبی پاک کی تربیت ہے. نبی پاک نے صحابہ اکرام کی تربیت کرنا، صحابہ اکرام کا دیگر ممالک میں جو سفر کرنے کا معاملہ، اور وہ تو پورا ایک سیرت کا حصہ ہے. صحابہ اکرام کی جو تربیت حضور فرماتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، آپ نے ان کو وقت دیا نا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سعادت پائی کہ حضور کی صحبت میں آپ رہیں. تو وہ وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، ان کو علم کے نور سے آراستہ کیا، تو وہ شخصیت کیسی چمکی. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ وقت کی بات چل رہی ہے، وقت کے تعلق سے اور بھی باتیں ذہن میں آئی، وہ عرض کروں. دیکھیں ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شخصیت عظیم شخصیت ہیں. پوری دنیا کو انہوں نے بتایا، سکھایا کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے. فیملی کا معاملہ ہو، یہ تمام معاملات میں انہیں رہنمائی فرمائی. اور اس میں جو ہے نا میں عرض کروں کہ فیملی کو وقت دینے کے حوالے سے، تو فیملی کو جو ہے وہ وقت دیں. ابھی جیسے ہمارے علی بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ راتوں کو دیر رات تک دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، گھر سے بار بار کالیں آ رہی ہوتی ہیں، بار کالیں آ رہی ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں گھر والے، بہت لیٹ نائٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں اور اپنے والدین کو بھی وقت دیں. ہاں، بیوی بچوں کو تو وقت دینا ہی ہے، آپ نے اپنے والدین کو بھی وقت دینا چاہیے. وہ بھی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہماری سنیں، دل کا بوجھ ہمارا ہلکا ہو. یہ یعنی آج دیکھیں، آج جو ہے نا وہ والدین کو آپ وقت دیں، ان کے پاس جائیں، کیونکہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ان کا انتقال ہو جائے گا. پھر آپ چاہیں گے تب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کا سایہ جو ہے وہ چلا گیا جس دن، اس دن پھر احساس بھی ہوگا کہ ہم نے پہلے وقت دیا ہوتا، لیکن پھر افسوس کرنا بیکار ہوگا. اور یقیناً ظاہر ہے کل کو آپ بھی والد بنیں گے، وقت وہ آئے گا کہ آپ کے بچے جوان ہوں گے. تو اگر آپ اپنے والدین کو اگر وقت دیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کے اپنے بچے دیکھیں گے کہ واقعی ہمارے والد صاحب جو ہیں ہمارے دادا کو وقت دیا کرتے. تو کل کو جب آپ بوڑھے ہوں گے، اس ایج کو پہنچیں گے، تو آپ کے بچے جو ہے آپ کا احترام کریں گے. اللہ کرے کہ ہم یہ اپنے وقت کے قدردان بنیں اور وقت دینے والے بنیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی دلجوئی کیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں رونق رہے گی، برکتیں رہیں گی. کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں مہنگائی کا دور ہے اس وقت میں، اور بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک جاب میں ان کا گھر نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی انہیں بیچاروں کو اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈیلی کیا ہوگا، صبح ایک دم نکلے اور دیر رات وہ واپس آتے ہیں. تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں جو واقعی میں ہیں اور ان کو گھر چلانے میں انہیں اتنی کوششیں اور محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر گھر والوں کو چاہیے کہ ان کا سپورٹ کریں. یہ بھی صحیح ہے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہی شکایت کہ وقت نہیں دیتے. اگر وہ وقت دے گا تو گھر کہاں سے چلے گا؟ گھر کی کفالت، بچوں کی کفالت، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ آزمائش آ جائے گی. یعنی اصل یہ کہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ تعاون ہو، تعاون ہونا یہ گھر والوں کو وقت دیں. اور کسی وجہ سے کبھی وقت اگر نہیں دے پایا، ہفتے میں ظاہر بات ہے کبھی 2 دن دیا، 1 دن نہیں دے پایا، تو اب یہ کہ گھر والوں کو بھی مینیج کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کما رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے. تو دونوں طرف سے اگر یہ تعاون کریں گے انشاءاللہ امید ہے گھر ہنستا بستا رہے گا، گھر میں خوشیاں رہیں گی. اور اگر دونوں میں سے کہیں سے بھی اگر لڑائی کا اس طرح معاملہ ہوتا ہے، سمجھنے نہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ ڈسٹرب گھر والے ہوتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں، سپورٹ کریں گے انشاءاللہ، چلیں، سیکریفائس کر کے چلیں، تو اس سے گھر بنا رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک بڑا زبردست ہے، آگے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا نام ہے حرف سے شعر سنائیے. جی ہاں، حرف سے شعر سنائیے کیا ہے؟ حاجی صاحب جو ہے نا مسکرانے لگ گئے ہیں. حاجی صاحب کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، ہمارے کچھ نعت خواہ نئے آئے ہیں تو شاید ان کے نیا ہوگا. اس میں ہوگا یہ ناظرین، آپ کے سامنے ایک باؤل دکھ رہا ہوگا. اس باؤل کے اندر کچھ پرچیاں ہیں، کچھ چٹھیاں ہیں، ان کے اوپر کچھ حروف لکھے ہیں نا، الف سے لے کر یا تک، حروف تہجی، الفابیٹس جو ہیں اردو کے وہ لکھے ہوئے ہیں. الف، کسی پہ با، کسی پہ تا، کسی پہ جیم، کسی پہ خا، اس طرح یہ حروف لکھے ہوئے ہیں. اب ایک چٹھی اٹھانی ہے اور اس میں جو حرف آئے گا اس سے سنانا ہے کوئی شعر. ریڈی ہیں تمیم بھائی؟ انشاءاللہ چلیں. نعت خانے کے لیے شاید مشکل نہ ہو تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دائیں طرف سے، میرے دائیں طرف سب سے پہلے بیٹھے ہیں ہمارے نعیم بھائی. نعیم بھائی ایک چٹھی اٹھائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں نعیم بھائی کے حصے میں کیا آتا ہے، کون سا حرف آتا ہے، اور اس حرف سے شعر سنا بھی پاتے ہیں یا نہیں سنا پاتے ہیں. حرف آیا ہے عین.
माशाल्लाह, ऐन जी। ता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह, करूं मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नईम भाई ने अपना शेर मुकम्मल किया, मदीना मदीना। अब बारी है हमारे रुकन हिंद मुशावरत हाजी एहसान साहब की। देखते हैं एहसान भाई के हिस्से में क्या आता है। बड़ी तवज्जो के साथ उठा रहे हैं। वाह, क्या बात है, वाह। वाह क्या जूद व करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान भाई ने माशाल्लाह अपना शेर मुकम्मल किया, ज़बरदस्त। अब बारी है हमारे तमीम अंसारी भाई की। तमीम भाई उठाएंगे एक पर्ची और देखते हैं तमीम भाई के हिस्से में कौन सा हर्फ आता है। जी तमीम भाई, कौन सा हर्फ है? हर्फ रा है। रा, जी माशाल्लाह। रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में, कहाँ हिम्मत जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तमीम भाई ने भी अपना शेर सुना दिया है। अब बारी है आखिर में हमारे नदीम भाई की। नदीम भाई बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पूछ लूँ कि स्किप करने की इजाज़त है सेगमेंट में। ऐसा कोई सिस्टम अभी तक तो नहीं है जी। अल्लाह अल्लाह, ओहो। कौन सा हर्फ है नदीम भाई? लफ्ज़ शीन। शीन, क्या बात है जी। शीन, शीन से नदीम भाई इशारा लगेगा। दो इशारा। एक सलाम में भी एक शेर है। क्या बात है। आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, शीन से मेरे ज़हन पे दूसरा आ गया, अच्छा कौन सा है सब? शब असरा के दूल्हा, शब असरा की दूल्हा पे दाइम दुरूद दाइम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे नाम, यानी ये भी माशाल्लाह इसी सलाम का है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो और भी ज़ाहिर है बहुत सारे कलाम हैं, और ये चूँकि एक ज़ाहिर है बगैर तैयारी के हमने सवालात किए हैं, तो जो आ गया वो आ गया जो है। और जाहिर है मुझे आपने बताया तो मैंने सुना दिया माशाअल्लाह। यानी जीत मेरी इसमें बता। जी जी, मेरी जीत हुई ना कि तो जीत ही जीत है। अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखिए। नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट पूरा हुआ और उम्मीद है आपको ये पसंद भी आता होगा। तो कोशिश किया करें घर में भी जो है ना आप इस तरह का सिलसिला करेंगे, अगर चिट्ठियों का सिलसिला हो या इस तरह के जो ना करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है यानी हमारा मकसद ये है कि घर में भी हम बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात गोई का माहौल बनाएं, जहाँ खेल कूद के नाम पे बहुत सारी चीज़ें की जाती है। मैं इसको खेल कूद का नाम नहीं दे रहा जी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ना वो माइंड फ्रेश करने के लिए और थोड़ा सा जो है वो वक्त मिले तो बड़ा कुछ मज़ा आए, दिल को ताजगी मिले, फरहत मिले, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कलाम भी हो और कलाम रज़ा हो तो फिर बात ही क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नसीब करे। लोग अलग तरह से इसको लेते हैं और वो उन्हें गलत अशार की जो तकरार कर रहे होते हैं, उसकी जगह पर ऐसा हो कि पूरे घर वाले बैठे हुए हैं, वो फिर एक बाउल ली, उसमें भी अलिफ से लेकर यहाँ तक जो है वो तमाम हुरूफ इस तरह से डाल दो टीमें बन जाए, 3 टीम बन जाए ना, इस तरह मुकाबला हो तो मतलब मज़ा है, मज़ा है। और फिर इससे क्या होगा, यानी इससे एक ये होगा कि मज़ा भी आएगा और एक अच्छा वक्त भी गुजरेगा, और फिर एक जो हमारी नस्ल है, नौजवान है, ये इस तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। अभी जैसे ये आप देखें ना, ये जो वक्त है खुसूस दोपहर का जो वक्त होता है माह रमज़ान में, तो इस वक्त क्या होता है कि आदमी मतलब थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। तो ये कि अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए आप इस वक्त ये प्रोग्राम देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेगमेंट देखते होंगे ना, तो उससे थोड़ी सी ताजगी मिलती होगी, एक मज़ा आता होगा। तो घर पे भी अगर आप असर बात करना चाहें या फिर ईशा बात करना चाहें, जिस वक्त भी आप करना चाहें तो करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत नसीब होंगी। हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ, एक सेगमेंट और करेंगे मुख्तसर सा, वो है मदनी कसौटी। जी हाँ, तो मदनी कसौटी में आज एक ही कसौटी करेंगे, वो करेंगे हम नदीम भाई से। ठीक है नदीम भाई, सोचेंगे आप कुछ? हाजिर। चलें
جی ناظرین، تو یہ مدنی کسوٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں یہ کچھ سوچیں گے نا، کوئی شخصیت ہے یا کوئی چیز ہے، یہ اپنے ذہن میں سوچ لیں گے اور ہمیں سوالات کر کے اس تک پہنچنا ہے. یعنی انہوں نے جو ذہن میں سوچا ہے ہمیں پہنچنا ہے کہ یہ کیا سوچا ہے. ٹھیک ہے، ندیم بھائی کو سوچ لیں. یعنی میں سوچوں گا اور آپ سب پہنچیں گے. سوالات کریں گے، سوالات کر کے پہنچیں گے. مقصد چونکہ پہنچانا ہی ہے تو پھر ایسا ہی سوچا جائے کہ آپ پہنچ جائیں. جی سوچ لیا میں نے. چلیں ماشاء اللہ. یہ صاحب پہلا سوال. جی، جو آپ نے شے سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟ نہیں. انسان نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے، مزار یا مسجد، کوئی اس طرح کی کوئی چیز جی ہے؟ نہیں. مقدس مقام نہیں ہے وہ. اس کو مقام نہیں کہا جائے گا. یہ بھی اس میں بھی ایک اپنا اشارہ ہے. تیسرا سوال میں کروں یا ناتھان کریں گے کچھ؟ جو آپ کی مرادی شے ہے کیا وہ دور حاضر میں پائی جاتی دور حاضر کیا ہوتا ہے؟ ہے اس زمانے میں؟ جی بالکل پائی جاتی ہے. کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ نہیں. لا. قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے. نہیں اس طرح سے نہیں ہے. صراحتاً ذکر نہیں ہے. صراحتاً ذکر نہیں ہے. اچھا. 4. جی نہیں بھائی کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی تحریک ہے؟ لا نہیں. تحریک بھی نہیں ہے. اچھا انسان بھی نہیں. یہ بتائیے ندیم بھائی، کیا اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. مشکل پوچھا آپ نے یار. آپ بولے بڑا آسان ہے. یہ تو مشکل ہے بھائی. دیکھا جا سکتا ہے. آپ کا آسان ہے لیکن جب آپ پہنچیں گے تو آپ یقیناً آپ گواہی دیں گے کہ بہت آسان ہے. اچھا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے نا؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اس کا تعلق جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا بولیں گے، کیا اس سے تعلق ہے اس کا؟ لا. کیا آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے؟ نہیں. کتاب بھی نہیں ہے. کتاب بھی نہیں ہے، انسان بھی اشارہ نہیں ملنا ہے. چاہیے اب تو. نو. نہیں نا، اشارہ آخر میں ہوتا ہے. کتاب بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، کوئی مقدس مقام بھی نہیں ہے، چینل بھی نہیں ہے کوئی. وہ پھر ہے تو ہے کیا؟ کیا آپ کی مرادی شے جو ہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے؟ اللہ اکبر. وہ چلے میں اشارہ دے دیتا چلو ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اشارہ 12 سوالات ہونے کے بعد دیتے ہیں تاکہ ہار جو ہے وہ واضح ہو جائے. نہیں، اشارہ جو ہے وہ ہارنے کے لیے نہیں دیا تھا، اشارہ ہارتے ہوئے کو پار کرانے کے لیے چلیے دیا آپ کی طرف سے اچھی بات ہے. چلیے ماشاء ٹھیک اللہ. ہے، اشارہ دیجیے. اشارہ یہ ہے کہ اس چیز سے ہمیں بڑی نسبت حاصل ہے. بڑی نسبت ہے. بڑی نسبت حاصل ہے. یہ وہ مقدس چیز ہے اور اس سے ہمیں بڑی نسبت حاصل ہے. وہ نسبت تو ہر چیز سے ہے بھائی. قرآن سے نسبت ہے، نبی پاک سے نسبت آپ ہے. پہنچے. یہ ایک اشارہ ہے، آپ پہنچے. نسبت والی چیز ہے اور دیکھی جا سکتی ہے. چلیں اور آسان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ چیز مدینۃ النبی میں موجود ہے صلی اللہ علیہ مدینہ شریف ہے. بالکل. کیا بات ہے. مدینہ شریف میں موجود ہے. مزید قریب بڑھ جائیں، میں آپ کو مدینہ ہی لے جانا چاہتا تھا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہیں اس سے بہت نسبت ہے، اس کو قریبی؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں بولوں جی. نبی پاک کا مزار شریف یا تربت شریف، قبر شریف؟ چلے میں وہ میرے خیال میں جو چل رہا ہے وہ بول دیتا ہوں، جواب ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ظاہر کر دوں. ٹھیک ہے. میں نام لے لیتا ہوں. ٹھیک. کیا ہے وہ چیز؟ ماشاءاللہ بڑی نسبت والی ہے. اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ میں سے ہر ایک اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو چومنا چاہتے ہیں اور بس اس کو آنکھوں میں بسانا چاہتے ہیں. اور جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. نہ جا سکے تو تصویر میں دیکھنے کی خواہش کرتا ہے اور اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے. تو کیا ہے، میں شعر پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. سنہری جالیاں. سنہری جالیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار کے قریب جو مبارک جالیاں ہیں، پیاری پیاری سنہری جالیاں، اللہ پاک اس کا دیدار ہمیں نصیب کرائے. بار بار ہم اسے چومیں، اسے دیکھیں. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین بہت ساری گفتگو کی ہے ہم نے. آئیے مزید دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹاپک ہمارا تھا وقت نہیں ہے. تو یہ اہم ٹاپک چل رہا تھا اور ہم نے بہت ساری اس پر ڈسکس کی. وقت کی اہمیت کتنی ہے، وقت کو کیسے کیسے استعمال کریں اور وقت کو کس طرح ضائع کیا جاتا ہے. اس پر مزید میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی کچھ رہنمائی کریں اور وقت کا ہم درست استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ہماری زندگی کے جو ضروری کام ہیں، جو ہماری ترجیحات میں شامل ہیں، اسے ہمیں ایک جگہ لکھنا چاہیے. دیکھیں لکھنے کا زمانہ ہے اور لکھ کر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ لکھنا ہے ایک پیج پر. میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، ایک پیج لیں، ایک کاپی لیں
اور آپ پین اٹھائیں اور لکھنا شروع کریں کہ آپ کی زندگی کے ترجیحات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں گی، آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، اور ایک طرف وہ لکھیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایسے کام ہیں جو آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی کا بہت سارا وقت وہ ضائع کر رہی ہیں۔ آپ اسی میں دیکھیں گے کہ آپ کا دوستوں کے ساتھ گپے شپے لگانا، جس کا دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی آپ کو فائدہ نہیں، اس کو مائنس کر دیجئے۔ آپ کا ہوٹلنگ کرنا، اب تو یہ دور بھی چل چکا ہے، گھر میں بندہ اگر کھانا کھائے گا تو جہاں وہ کھانا صحت کے لیے بھی مفید ہوگا وہیں پر وقت بھی بچائے گا۔ گھر میں کھانا بندہ 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں کھا لے گا، لیکن بندہ باہر جا کے دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کلچر سمجھے کہ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ باہر جانا ہے، ہفتے میں ایک دن باہر جانا ہے، اچھا آنے جانے کا وقت، پھر وہاں پر کھانے کا وقت، پھر وہ صحت کے لیے مضر، یعنی نہ جانے کیسے کیسے اجزاء سے وہ مرکب کھانا ہے، تیل کیسا ہے، اور جناب دوسری چیزیں کس طرح کی ہیں، یہاں پر بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں مارکیٹ میں وقت ضائع ہو رہا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ گھومنے کے لیے چلا گیا۔ اب تو لانگ ڈرائیو کا کلچر چل چکا ہے، بندہ جو ہے وہ بس کار اس نے اٹھائی اور وہ نکل پڑا ہے، کیا جناب لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، اور راستے میں جو ہے پھر ہوٹلوں پر رکنا ہے اور جناب اس طرح کی تفریح گاؤں کی طرف رکنا ہے۔ یہ سارا کے سارا جو سلسلہ اگر زندگی میں ہے تو اس کو ایک جگہ لکھ لیں اور پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس بات پر میں ایگری کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا، چونکہ عادتیں بدلتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں شامل ہیں، جو گناہ ہے، اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ سانس بعد میں لے، پہلے گناہ چھوڑ دیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی جو فضولیات میں ہیں، جو عادتیں بن چکی ہیں، جو گناہ نہیں ہیں لیکن ہماری زندگی کے مقصد سے ہٹ کر ہیں، تو ان کو لکھیں، اپنی زندگی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا یہ شیڈیول بنا لیا، جدول بنا لیا، تو پھر ہم اپنے وقت کے بہترین قدرداں بن جائیں گے۔ مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ شخص کہ جو کامیاب ہیں اور ایک وہ شخص جو کامیاب نہیں ہے۔ اچھا ان دونوں میں ایک بات کامن ہوتی ہے، دونوں وقت کی قدر کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی جو کامیاب ہے وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو، جو کامیاب نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کامیاب ہو کر کہتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، یعنی وقت کی قدر کرنے کی باتیں سب کرتے ہیں لیکن کرنے والے بھی کتنے کامیاب ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں، پھر وقت کی قدر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ بندہ جو ہے وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ تو شیڈیول بنانا ہوگا، جب تک کہ ہم آن پیپر نہیں لیں گے شاید ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایف جی این چینل کا پروگرام سنا، جمعہ میں عالم صاحب کا بیان سن لیا تو وقتی طور پر ذہن بن گیا، لیکن ان آلات و اسباب کو اگر اپنی طرف سے ہٹائیں گے نہیں، جیسے دوستوں کا وہی سرکل ہے اور جناب ان سے کوئی بھی کام نہیں لیکن بس دوستیاں یاریاں لگائی ہوئی ہیں، فضولیات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھکیں نہیں چھوڑیں گے، وہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ وقت کی قدر کا کتنا خیال رہتا تھا جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس آفس میں ملنے کے لیے گیا، وہ ایک فائل لیے بیٹھا تھا اور فائل لے کر وہ تھوڑی سی چند سیکنڈ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اپنی ٹیبل سے اٹھتا ہے اور جا کر اپنے پاس میں ایک جونیئر کو وہ فائل دے کر آ جاتا ہے۔ اچھا فائل دے کر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو دوست نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ چاہتے تو اس کو بلوا لیتے، اس کو بلوا کر فائل دے دیتے۔ تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا جو ہمارے لیے کئی جگہ پر جو ہے وہ کام آنے والا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کے وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں وہ آنے والا آئے گا تو میری مرضی سے لیکن جائے گا اپنی مرضی سے، یعنی اگر میں نے اس کو بلا لیا نا تو اب اس نے آنا ہے، بیٹھنا ہے، لمبی لمبی کرنی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا آپ نے بلا لیا وہ بات پہ بات نکالنا، جناب یہ ادھر کی ادھر کی، یعنی وہ پورے خبروں قسم کے انسان ہوتے ہیں، بور کر کے رکھ دیتے، اتنی لمبی کرتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات بندہ بول بھی نہیں پاتا ہے، اچھا کبھی واضح بھی بول دو، ارے کیا جناب بڑے دنوں میں ملتے ہو، اتنی بھی آپ کو کیا جلدی؟ تو بھائی کیا آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے یار؟ اچھا آپ کے پاس نہیں کام تو دوسرے کی کام کا تو خیال رکھو بھائی، دوسرے کی زندگی ہے، اس کے کتنے کام ہوں گے جو آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقت کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کے وقت کا بھی خیال رکھیں۔ جی ناظرین، تو یقیناً بہت ساری گفتگو ہم نے وقت کے حوالے سے کی، وقت کے قدردانوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وقت کی قدر کرنے میں کامیاب ہوں، اپنے وقت کا درست استعمال اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت ہماری قدر کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے وقت کی نا قدری کی تو ایک وقت آئے گا کہ وقت ہمیں بھلا دے گا اور لوگ ہمیں بھول جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا خواجہ غریب نواز کا جو نام ہے کیوں ہے
انہوں نے وقت کا استعمال کیا. دنیا جانتی ہے غوث پاک کا دنیا میں نام ہے, انہوں نے وقت کی قدر کی, وقت کا صحیح استعمال کیا. دنیا مجبور ہے کہ جن کی تعریف کرے, سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اگر وقت کو ہم صحیح مینیج کرتے ہوئے چلیں گے, صحیح استعمال کرتے ہوئے چلیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے, اور یہی وقت کا استعمال انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں وقت کو درست انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے مزید کچھ دلچسپ ٹاپک لے کر آئیں گے, بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹ بھی لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور ماہ رمضان کے پورے روزے صحیح طور پر ادا کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے, کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے, ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے.